بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس 6 کی کتاب ہے، اردو کی کتاب۔ اس میں سبق نمبر 7 تک ہم نے اسکول میں پڑھا تھا۔ بدقسمتی سے بعد میں، جیسا آپ سب جانتے ہیں، کہ کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہے، تو اب آن لائن کلاس دیتے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سارے بچے ایک ساتھ جمع نہیں ہو پاتے۔ اب تو آف لائن کلاس ہی دینا مناسب ہے، سینٹروں پہ بھی کہیں کہیں، لیکن سارے بچے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 8، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی پسند فرمائی۔ کھانے پینے اور لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر بھی تکلف نہ تھا۔ آپ کرتا، جبہ، تہبند اور پگڑی استعمال فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سوت کے ہوتے، معمولی چمڑے کے جوتے پہنتے۔ رات کو آرام کے لیے موٹا سا بستہ تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے اس بستر کی 4 تہیں کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے، اپنے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے، مسجد کی صفائی کر دیتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پتھر اور گھارا اٹھا کر لاتے۔ سفر میں دوسرے لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے، اپنے غلاموں سے زیادہ کام نہ لیتے۔ بعض اوقات ان کا کام بھی خود ہی کر دیتے۔ ہمیشہ سادہ غذا تناول فرماتے، زیادہ تر جَو کی روٹی کھاتے، اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتے۔ دوسروں کو کھلاتے اور خود بھوکے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کھانا کھاتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور پوچھنے پر فرماتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اور اونٹ کے شاہ سوار تھے، مگر کھچر اور گدھے پر سواری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی میں بڑی سادگی تھی۔ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت فرماتے۔ اور ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کنیز یا خادم عنایت فرما دیں جو یہ کام کر لیا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے غریب اور محتاج مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر تمہارا کام بھی کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اس لیے نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، یقیناً ہر چیز موجود ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور فقیرانہ زندگی گزارتے۔ یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہو، جس کے باعث سے پوری دنیا وجود میں آئی ہو، جس کے لیے جنت بنی ہو، جنت سجائی گئی ہو، عرش سجایا گیا ہو، جس پہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتے ہوں، وہ ذات کیسی ہوگی، یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا ان کے لیے بنائی تھی، دنیا کو سنوارا اس لیے تھا، جنت کو سنوارا اس لیے تھا، آسمان کو سجایا اسی لیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی پسند فرمائی۔ ہر معاملے، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے کپڑا لباس ہو، چاہے مکان ہو، چاہے باقی کوئی اور معاملہ ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی پسند فرمائی، اور کبھی بھی ایسا تکبرانہ فعل نہیں کیا کہ جس میں یہ ظاہر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بڑاپا دکھاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کھانے پینے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، باقی اور کوئی معاملہ ہو، تو ہر معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں
میانہ روی سے چلنا چاہیے، ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ غرور صرف ایک ہی ذات کو شعبہ دیتا ہے، وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ۔ وہی ذات ہے جو تکبر کے لائق ہے، جو غرور کے لائق ہے، جو کبریائی کے لائق ہے۔ باقی تمام چیزیں مٹنے والی ہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں رہنے والی نہیں، کیونکہ دنیا خود فانی ہے، تو اس میں رہنے والی چیزیں بھی فانی ہیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چاہے وہ نبوت نازل ہونے سے پہلے بھی وہ سادگی فرماتے تھے، اور بعد میں نبوت نازل ہونے کے بعد میں بھی مرتے دم تو جب تک اس دنیا میں رہے، جب تک اس دنیا میں رہے تب تک زندگی کی آخری سانس تک ہمیشہ سادگی پسند فرمائی، چاہے بیٹیوں کی شادی ہو، چاہے اپنی شادی ہو، چاہے گھر کے معاملات ہو، چاہے باقی کوئی اور معاملہ ہو، تمام معاملات میں سادگی میانہ روی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے تھے وہ معمولی ہوا کرتے تھے، سوتی دھاگا، عموماً آج کل سوت کے ہم ٹاٹ وغیرہ بناتے ہیں، تو آج کل ایسے کپڑے کون پہنتا، آج کل ریشم باقی اچھے خاصے موٹی موٹی قیمتوں والے کپڑے پہنے استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن جس کے لیے ساری دنیا سجائی گئی، جس کی ساری دنیا غلام تھی، اس کے اشارے پہ چاند تارے چل سکتے تھے، زمین کے ٹکڑے ہو گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے اس کے اشارے سے، لیکن اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ہمیں یہ لگے کہ اس میں وہ ہمیں شان دکھاتے تھے، ہمیں وہ ایسا بڑا پن دکھاتے تھے۔ معمولی چمڑے کے جوتے پہنتے تھے، یعنی رات کو جب آرام کرتے تو ایک عام سا بستر، ایک ایسا بستہ تھا، مطلب جو وہ جانور وغیرہ حلال کرتے تھے انہیں میں سے کسی ایک جانور کا چمڑا وغیرہ رکھا تھا، اسی پہ سوتے تھے۔ ایک بار آپ کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بستر کی 4 تہیں کر دی، یعنی وہ جو نیچے ہم وہ گدا بچھاتے ہیں جس پہ ہم آرام کرتے ہیں، اس کی تہیں بنا دی تاکہ وہ تھوڑا موٹا ہو جائے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اسے ناپسند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے، سوئی دھاگے سے خود اپنے کپڑے سی لیتے، اپنے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے، مسجد کی صفائی کر دیتے، تعمیراتی کام میں حصہ لیتے، کہیں جب جہاد پہ جاتے، سفر پہ جاتے، جو وہاں کام سب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کرتے۔ حالانکہ آپ کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم میں آپ کو کرنے نہیں دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، میں اپنا کام خود کروں گا۔ اپنے غلاموں پر کبھی زیادہ دباؤ نہ ڈالتے، زیادہ بوجھ نہ ڈالتے۔ آج ہم جب یہاں پہ کسی کے ہاں غلام ہوتا ہے تو ان بیچاروں کا کچھ عمر نکالتے ہیں کام کراتے جیسے کوئی احسان کر رکھا ہے ان کو کام دے کے۔ بعض اوقات ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے نوکروں کا کام کرتے تھے۔ ہمیشہ جب کھانا کھاتے تو سادہ غذا تناول فرماتے۔ زیادہ تر جو ایک قسم کا اس کی ایک آٹا بنتا ہے، ایک قسم کی ایک وہ خوراک ہوتی ہے، تو اس کے یہ اناج ایک قسم کی ہے، تو اس کی روٹی بنائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا زیادہ رواج نہیں ہے، تو یہاں کے بچوں کو زیادہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ عرب میں خاص کر پرانے زمانے میں جو کی روٹی ہوا کرتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وہی یعنی جو کی روٹی کھاتے، اور وہ بھی کبھی بھی زندگی بھر میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، دوسروں کو کھلاتے، خود بھوکے رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرمائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھانا کھاتی تو آنکھیں اس کی نم ہو جاتی، رونے لگتی، آنسو بہنے لگتے۔ تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیوں رو رہی ہے تو فرماتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے لیے گھوڑے اور اونٹ کے سوار تو تھے ہی، لیکن پسند فرماتے تھے کھچر اور گدھی کی۔ کھچر اور گدھے کی سواری اس لیے پسند فرماتے تاکہ کہیں انسان جب وہ کہیں یہ اونٹ پہ جب سواری کرتا، جب گھوڑے پہ سواری کرتا، انسان تھوڑا وہ ٹھاٹھ سا محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ قسم کی سواریاں مانی جاتی تھی، گھوڑا اور اونٹ۔ اسی لیے اور یہ جو کھچر اور گدھے ہیں یہ ادنا قسم کی سواریاں مانی جاتی تھی، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھچر اور گدھے پر سواری فرماتے تاکہ کہیں تکبر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی سادگی تھی، دوسروں کو بھی اس کی نصیحت فرماتے۔
یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سادگی طریقے سے سادہ طریقے سے زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ تو ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اپنا گھر کا کام کرتی تو اتنا زیادہ کام پڑتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں وہ چھالے پڑ جاتے تھے، یعنی وہ پھوڑے نکلتے پھر پھٹ جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کچھ نوکر ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہمارے کام میں وہ مدد فرمائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ حق غریب لوگوں کا ہے، محتاج لوگوں کا ہے، جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں پھر آپ کی باری آ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اس لیے نہ تھی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں کہ آپ غریب تھے یا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج رکھا تھا، نہیں، تمام چیزیں تو آپ کی محتاج تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور خود فقیرانہ زندگی گزارتے۔ انشاءاللہ آج یہاں تک ہی، تو کل اس کے آگے ہم اسے لے جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔